زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ ساغر صدیقی، جس کا اصل نام محمد اختر تھا، 1928 میں امبالہ ہندوستان کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ ابتدا میں وہ ناصر حجازی کے نام سے شعر کہا کرتے تھے۔ بعد میں آپ نے اپنا قلمی نام ساغر صدیقی رکھ لیا۔ آپ کی آواز میں ایک درد تھا اور وہ مشاعروں میں شعر ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ 1944 میں امرتسر میں منعقدہ ایک مشاعرے میں جب ساغر نے شعر پڑھے تو اصلی معنوں میں مشاعرہ لوٹ لیا۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد وہ لاہور آ گئے اور لاہور میں مشاعروں میں ساغر محفل لوٹنے لگے۔ لاہور میں ساغر صدیقی کے ساتھ زندگی نے ایک عجیب کھیل کھیلا۔ جب وہ بھاٹی گیٹ لاہور میں ایک تندور والی کی بیٹی کو دل دے بیٹھے، وہ بھی ساغر کو پسند کرنے لگی۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ساغر کے والد نے یہ کہہ کر ساغر کو شادی کرنے سے روکا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے سے تمہارا رشتہ نہیں کروا سکتے۔ غصے میں آ کر اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کی شادی حافظ آباد میں کر دی، جو کامیاب نہ ہو سکی۔ ساغر بھی گھر چھوڑ کر داتا کی نگری میں آ بسا۔ جب ساغر کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساغر داتا دربار میں پڑا رہتا ہے تو وہ انہیں ڈھونڈنے لگی۔ کافی تلاش کے بعد نشیوں کے ایک ٹولے میں اس کو ساغر مل گیا۔ ساغر کی محبوبہ نے ساغر کو ساتھ چلنے کو کہا اور انہیں بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جب میرے خاوند کو آپ کے اور میرے پیار کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا سکتے ہو۔ ساغر نے بھری آنکھوں کے ساتھ یہ شعر کہا: بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے صدر ایوب خان ہندوستان میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی تھے۔ مشاعرے میں ایک شاعر نے درد بھری آواز کے ساتھ ایک غزل پڑھی۔ مشاعرے کے بعد صدر ایوب خان نے اس شاعر کو داد دی اور کہا کہ آپ کے غزل میں بہت درد تھا۔ وہ شاعر صدر ایوب خان سے مخاطب ہوئے اور کہا: حضور، یہ تو ساغر صدیقی کا کلام ہے جو کہ آپ کے ملک میں لاہور شہر میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صدر ایوب خان کو ساغر صدیقی سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن نشے کی لت اور ساغر کی بہت خراب حالت کی وجہ سے یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ ساغر صدیقی کی پوری زندگی درد سے بھری تھی۔ دوستوں نے نشے لانے کے عوض ان سے کلام لیا، مشاعروں میں پڑھا اور بطور شاعر خود کو منوایا۔ پبلشر نے بھی ان پر کوئی رحم نہ کیا اور نشے کے عوض ادبی رسالوں کے لیے غزلیں لکھوائیں۔ زندگی و جینے سے بیزار شاعر ساغر صدیقی 19 جولائی 1974 کو سڑک کے کنارے مردہ پائے گئے اور یوں ساغر کی دکھ بھری زندگی کا خاتمہ ہوا۔